انکاری اور باطی ہے. بات ختم. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے تو ہر ایک آیت کو سمجھنا مولویوں کی بس کی بات نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نے شرط بیان کیا ہے کہ فمن ناکث فانما ينقص على نفسه. اللہ نے فرمایا جو جس وعدے پر بیعت ہو رہی ہے، جو اس وعدے پر قائم رہیں گے اس پر ناراضی، جو اس شرط پر جس شرط پر رسول اللہ سے بیعت ہو رہی ہے اس شرطوں پر جو پابند رہے گا اس پہ اللہ راضی ہے. جو اس شرطوں سے پھر گیا تو وعدے سے بھی پھر گیا تو اس میں اللہ کی رضا بھی ان سے نہیں آئے گی. تو شرط کیا تھا وہ صحیح بخاری میں لکھا ہے. وہ شرط کیا تھا کہ عبداللہ بن معاویہ اوفا صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نہرے اپنے اس میں بیعت رضوان میں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو. رسول نے بیعت لی اور رسول نے ایک شرط فرمایا کہ اللہ تفروا عنی، آپ آئندہ کبھی بھی جنگوں میں مجھ سے بھاگ نہ جائیں گے. آپ کا بہن آپ بھاگ نہیں جائیں گے. جو رسول پاک کو تجربہ تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار رہے ہوئے یہ کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو رسول پاک نے یہ وعدہ لے لیا کہ تم یہ مجھ سے وعدہ کرو پھر بیعت کرو کہ بھاگو گے نہیں، مر جاؤ تو مر جاؤ، مجھ کو چھوڑ نہ جانا. تو اب مسئلہ ہے کہ غزوہ حنین کی بات آتی ہے تو اب غزوہ حنین میں دیکھتے ہیں کہ کون بھاگنے والے ہیں. اس بیعت کرنے کے بعد اس بیعت شجر کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ سے ڈائریکٹ وعدہ کر کے مر جائیں گے، اللہ نہ پھر یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے پھر آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. اور ابو قتادہ صحابی ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جنگ حنین میں جب دوڑ پڑی، جب بھاگنے والوں نے بھاگنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ آج سب سے پہلے بھاگنے والا میں ہوں. اس نے کہا میں نے یہ دل میں سوچا تھا کہ آج مجھ کو بھاگنے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابی بھی تھے بیعت رضوان والے کہ جس کو تم نہیں مانتے ہو. اور جب عمر بن حمد خزائی پر یہ رسول کے صحابی پر معاویہ کے حکم سے حملہ ہوا، اس صحابی کو جو علی کا مرید ہے اس کو قتل کرو، تو کئی صحابی پیچھے لگے اس کو قتل کرنے کے لیے. یہ آگے چل رہا تھا، پھر وہ کھڑ کے دوسرے بولا کہ مجھ کو قتل کرتے ہو، میں تو رسول کا صحابی ہوں اور پھر میں تو اصحاب شجرہ سے ہوں، میں تو رسول کے شجر سے نیچے بیٹھ کے میں بیعت کرنے والا ہوں، میں تو جنتی و رضوان کا مالک ہوں. اس نے کہا یہ درخت ہمارے ہاں ایسے کئی ہے، یہ تیرا ایک درخت ہم کیا کریں گے. تو بتاؤ بھائی عامر بن حمید الخزائی صحابی کو کیوں قتل کیا گیا جبکہ وہ بیعت رضوان کے صحابی ہیں؟ جرم کیا تھا؟ یہ علی کا شیعہ تھا. تو آیت پر سے تم نے کیا سمجھا ہے؟ تو آیت کے معنی کو آپ کیا سمجھیں؟ آدھی آیت پڑھ لیتے ہو، آگے نہیں پڑھتے ہو. آیت کو سمجھو بھائی. ان میں 4 صحابی تو اس میں ایسے ہیں جس کو تم اس کو رضی اللہ نہیں کہتے ہو، تم کہتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس بڑے آدمی کو انہوں نے قتل کیا ہے، بڑے آدمی کو انہوں نے قتل کیا ہے، اس لیے وہ رضی اللہ کا مالک نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ بھائی اگر سارے درخت کے نیچے والے جنتی ہیں تو پھر ان 4 صحابوں کو بھی جنتی مانا جائے. صلوات محمد و آل بیت پر. سائیں میرا آپ سے یہ سوال تھا، امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی شادی کن سے ہونے والی تھی؟ ان کا رشتہ کہاں طے ہوا تھا؟ ہر کوئی شہزادہ قاسم کا بتاتا ہے، علی اکبر کے رشتے کے بارے میں نہیں بتاتا. آپ اس کا تفصیلی واقعہ بتائیں، یہ کون سی کتاب میں ہے اور ان کا رشتہ کن سے طے ہوا تھا؟ ہاں بھائی یہ مسئلہ اس کا تعلق صرف مصائب سے ہے. جی کوئی اور سوال پڑھو، اس میں آخر میں بیان ہوگا. ہاں بھائی اور کوئی سوال پوچھو جو غیروں کا سوال ہو وہ آپ بیان کریں. جی علامہ صاحب یہ ایک سوال آیا ہے
اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جو لکھا ہے میں وہ پڑھوں گا, الزام مجھ پہ نہ ہے. جی جی. حضرت علی علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک پر کلمہ پڑھا اور ایمان لائے, سنی کہتے ہیں, آگے فل اسٹاپ ہے. اس کا جواب قرآن حدیث میں کلمہ تو وہ پڑھے جو پہلے کسی اور مذہب کا پیروکار ہو. یہ اتنا ہی سوال ہے. اچھا اچھا, ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کسی غیر مذہب کا ہو. کوئی پہلے غیر مذہب کا ہو مگر کوئی کلمہ تو ہوگا. مگر کلمہ پر اعتراض ہے کہ رسول کون سا کلمہ پڑھوایا تھا ان کو. یہ کلمہ تو رسول نے مکہ المکرمہ میں اور مدینہ کے 10 سالوں میں آپ 8 سال تک تو ایک ہی کلمہ پڑھایا. مکے میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھوایا. مدینے کی پہلی نشست میں محمد رسول اللہ پڑھایا اور مدینے کے آخری نشست میں علی ولی اللہ. بھائی سمجھو, رسول اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے 3 حصے بتائے. مکہ المکرمہ میں صرف مشرک تھے, ادھر صرف پڑھایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جب مدینے پہنچے تو ادھر یہودی و نصارہ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے, محمد کو نہیں مانتے تھے. تو محمد نے پڑھا دیا, بولو محمد رسول اللہ, بولو محمد رسول اللہ, بولو محمد رسول اللہ. جب ملائکہ آئے, جبرائیل آیا, یا رسول تیرے بعد تیرے اہل بیت پر ظلم ہوگا, تیرے بعد تیرے اہل بیت پر ظلم ہوگا. تو رسول اللہ نے علی علیہ السلام کے فضائل کی بساط چلائی. رسول پاک نے علی کے فضائل پڑھے تو منافق پیدا ہو گئے. جب منافق پیدا گئے, جب مدینے میں منافق بڑھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو علی ولی اللہ. رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کی موت لا الہ الا اللہ میں ہے, مشرکوں کی موت لا الہ الا اللہ میں ہے, یہود و نصارہ کی موت محمد رسول اللہ میں ہے, منافق کی موت علی سمجھ. شیعہ جائز نہیں ہے, شیعہ کافر نہیں ہے. شیعہ وہ زبان کرتے ہیں جو محمد کی زبان ہے. اللہ کی قسم شیعہ وہ کہتے ہیں جو علی کی زبان ہے. مسلمان شیعہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. قرآن نے بھی کہا کہ کلمے کے 3 حصے پڑھوں قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ نے فرمایا پہلا ولی میں اللہ, دوسرا ولی رسول اللہ, تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کی حالت میں زکات میں انگوٹھی دے, وہ ہے ولی اللہ. جب یہ آیت آئی رسول نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے, دیکھا کہ ایک سائل نے آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو, کسی صحابی نے کچھ نہیں دیا. جب علی کے سامنے گزرے, علی نے رکوع کی حالت میں وہ انگوٹھی والی جو انگل سی اوپر کر دی. اس سائل نے سمجھا کہ یہ بندہ مجھے یہ جو انگوٹھی اللہ کے نام پر دے رہا ہے, بس اس انگوٹھی کو نکال کے محمد کے مسجد نبوی کے دروازے پر سائل نکلا. جبرائیل یہ آیت لے کے محمد فرماتے ہیں یا جبرائیل اقرا القرآن, اے محمد میرا قرآن پڑھ. انما ولیکم اللہ ورسولہ تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. کہ رکوع کی حالت میں وہ نماز تو نماز بھی ہو مگر زکات بھی ادا ہو. ڈبل عبادت کرنے والی قرآن میں جس کا نام ہے وہ علی ہے.
کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. علی وہ ہے جو ایٹ اے ٹائم نماز بھی پڑھے تو زکات بھی علی کا شان سمجھو. ہمارا کلمہ کو ایسا ویسا نہیں ہے. ہمارے کلمے پر اعتراض ہے. تمہارا کلمہ تجھے یاد ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ ہمارے کلمے پر اعتراض کرتا ہے کہ تم ولی اللہ پڑھتے ہو, علی ولی اللہ, اور تم جو کلمہ پڑھتے ہو اس کو کبھی دیکھا ہے؟ جو انہوں نے کلمہ پڑھ لکھا ہے کتاب میں وہ آپ نے سنا ہے؟ ہاں, شیعوں کے کلموں پر اعتراض ہے. اب رسول کے بتائے ہوئے کلمے پر اعتراض ہے. جو مولویوں نے 5 کلمے بنائے وہ کبھی آپ نے اعتراض کیا ہے؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ مولوی عبد الجبار رسول اللہ, استغفر اللہ نعوذ باللہ, استغفر اللہ نعوذ باللہ. اور ایک کلمہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ مولوی اشرف علی تھانوی رسول اللہ. مسلمان تم تو مولویوں پر کلمہ پڑھتے ہو اور مولویوں پر پڑھتے ہو. ہم تو محمد کی زبان والا کلمہ علی پر پڑھتے ہیں. تم اپنا کلمہ دیکھو, اپنے تمہارے کلمے تم نے کیسے کلمے بنا رکھے ہیں. 4 کلمے, سبحان اللہ, 4 کلمے انہوں نے بنا رکھے ہیں. کبھی ان کو یہ کبھی جھجک نہیں ہوتی کہ ہم یہ کفر کا کام کیے ہوئے, مگر رسول کے بتائے ہوئے کلمے کو پڑھتے ہیں. وہ بھی قرآن سے دکھاتے ہیں, وہ بھی رسول کی زبان سے دکھاتے ہیں, وہ بھی اہل سنت کے 40 کتابوں میں دکھاتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں شیعہ نہ جاؤ, شیعہ نہ ہو, شیعہ نہ ہو جاؤ, شیعہ نہ ہو, شیعوں کے بات نہ سنو, شیعوں کے پاس نہ جاؤ, شیعہ نہ ہو جاؤ, مسلمان ہو. سب باتیں ہم نے مان لی تمہاری. حسین کربلا میں پہنچ گئے ہیں. اب حضرت حسین کا تعارف کروا میں. جی پڑھو بھائی. جی علامہ صاحب ابھی جو نا سوال ملے ہیں باہر سے آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عاشورہ میں روزہ رکھنا کیسا ہے, خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو؟ بابا روزہ عبادت ہے, ہر وقت رکھنا جائز ہے, اس میں کون سا اعتراض ہے؟ یہ کو مسئلہ ہے کسے روکا ہے روزہ نہ رکھو؟ بھائی روزہ رکھو. صرف 3 دن جو ہوتے ہیں عید کے, اس میں ممانعت ہے. عید کے جو 3 دن قربانی کے آتے ہیں اس میں رسول نے روکا ہے کہ 3 دن جو عید کے ہے, عید اضحیٰ کے یہ اللہ کی طرف سے عید مقرر کی ہے, 3 دن روزہ نہ رکھو. باقی تو آپ جس مہینے میں, جس ہفتے میں, جس سال میں روزہ رکھو, یہ تو اللہ کی عبادت ہے. صلوات محمد یہ دوسرا سوال ہے, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک میں خلفائے ثلاثہ نے شرکت کی؟ سنی معتبر کتب سے بتائیں. ہاں بھائی, اہل سنت کی کتاب عدالت الخفا اور مصنف ابن ابی شیبہ, ان دونوں کتابوں سے پڑھتا ہوں کہ صلی علیہ المہاجرون والانصار, کہ پیغمبر پاک کے جنازے میں مہاجرین, انصار اور کل کائنات کے لوگ, فرشتے, ملائک, جنات سب شریک ہوئے, مگر 1 اور 2 وہ یہ نہ آئے. امام بخاری کے استاد ہے امام ابن ابی شیبہ, اپنے المصنف میں لکھا ہے یہ ثقیفے میں چلے گئے تھے, ادھر جا کے اپنے خلافت لینے کے لیے یہ 1 اور دوسرا ادھر چلے گئے تھے. یہ جا کے اپنے حکومت بنانے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے مصروف تھے. بھائی مصروف تھے نا, یہ مصروف تھے. تو 3 دن کے بعد آئے تو علیہ السلام نے نماز جنازہ رسول کی پڑھا دی ہے. وراجع بعد دفن النبی, کنز العمال میں لکھا ہے, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے, امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے, اور کنز العمال میں بھی ابھی اردو میں ترجمہ بھی آ گیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ دونوں اس وقت واپس ہوئے جب رسول دفن ہو چکے تھے. صلوات محمد و اہل بیت کو. اور سوال ہے کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے جنازہ میں علی علیہ السلام نے شرکت کی؟ یہ بھی سنی کتب سے بتائیں. ہاں بھائی, علیہ السلام ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ تم جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا جنازہ پڑھو. من کا لا الہ الا اللہ فصلوا علیہ, شرح فقہ اکبر, شرح عقائد, النبراس,
اہل سنت کی علم عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے جس نے بھی ظاہری کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو آپ ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، مگر ہمیں تاریخ اسلام میں ان تینوں کے جنازے کا نام علی کے حوالے سے میں نے نہیں پڑھا، مگر تیسرے کے جنازے میں تو قرآن اٹھاتا ہوں علی نہیں پڑھی، تیسرے کا جنازے کے لیے تو قرآن تک مجھے یقین ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ 3 دن تک وہ مدینے میں قتل کیے ہوئے پڑے تھے۔ طلحہ صحابی نے اعلان کیا کہ کسی کو جنازہ پڑھنا نہیں دوں گا۔ تو 5ویں صدی کے ایک بڑا امام ہے اہل سنت کا جس کا نام محب الطبری الشافعی ہے، اس کی کتاب کا نام ریاض النظرہ ہے اور ملک پر کتاب ہے، اشرف مبشرہ کی شان میں لکھی ہوئی کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرف مبشرہ۔ اس کے تیسرے جلد میں لکھا ہے کہ چونکہ مدینے والوں نے جنازہ نماز نہیں پڑھا تھا، مدینے والوں نے تیسرے کا جنازہ نماز نہیں پڑھا تھا، تو 5ویں صدی والے عالم اہل سنت امام محب الطبری لکھا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مدینے والوں تم حضرت کی نماز نہ پڑھنا، میں اللہ اوپر خود پڑھ دوں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انبیاء کی نماز بھی اللہ نہیں پڑھتا جنازے کی، تو گنہگار امتوں کی نماز جنازہ اللہ پڑھتا ہے، تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کتنی اللہ کی توہین ہے، کتنی اللہ کی توہین ہے کہ اللہ بھی اس کی نماز پڑھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ معبود ہے یا عابد ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کسی اور کی بندگی کرے تو توبہ نعوذ باللہ، پھر اللہ تو نہ رہا۔ کتنے جھوٹے نماز، کتنی جھوٹی روایات بنا رکھی ہے لوگوں نے، بابا جس پر نماز جنازہ نہیں ہوئی تو مانو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تمہارے اپنے اکابر نے نماز جنازہ ان کی پڑھنی نہیں چھوڑی، تو نماز پڑھنے اگر آپ کے بڑوں نے نہیں چھوڑا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صلوات محمد و یہ آخری سوال ہے کہ کیا ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا تھا؟ ابھی ام کلثوم کتب سے بتائیں کہ ام کلثوم ہے، ایک تو نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے علی علیہ السلام کی بیٹی کا ہے، مگر یہ روایت جھوٹی ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کی تکذیب فرمائی ہے۔ ہماری کتاب بصائر الدرجات اور بہار الانوار کے 23ویں جلد میں امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جس لوگوں نے اس نکاح کو ہمارے دادا علی کی طرف منسوب کیا ہے، یکذبون علینا، وہ ہم اہل بیت پر جھوٹ بولتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے اس روایت کی مذمت کی ہے، پھر اور بھی اس کے جواب دوں گا، ایک اور بھی، ایک نہیں 2 جواب دوں گا۔ تو یہ جب جناب اس نے نکاح کیا تھا تو وہ نکاح کے وقت اجازت جناب عائشہ سے کیوں مانگنے گیا تھا؟ اگر یہ بہن جناب عائشہ کی نہ ہوتی تو اجازت ان سے کیوں مانگا؟ اگر یہ علی کی بیٹی ہوتی تو امام حسن حسین سے اجازت مانگتے نا۔ تو یہ جناب ابن الخطاب جب یہ نکاح کا قائم ہوا تو ریاض النظرہ میں لکھا ہوا ہے، طبری میں لکھا ہوا ہے جناب عائشہ سے اجازت مانگی، تو یہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے۔ یہ اصل میں جو ہے یہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے، کیوں کہ اس کی عمر اور ہے، اور جو ام کلثوم بنت علی ہے تو وہ کربلا میں موجود ہے، اور جو عمر بن خطاب کی جو بیوی ہے وہ 52 ہجری میں مدینے میں فوت ہو گئی ہے، اور وہ کربلا میں علی کی بیٹی 61 ہجری میں چلتی پھرتی ہے۔ تو یہ جھوٹا واقعہ ہے، صرف نام کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ نام کی وجہ مشابہت کے نام سے ادھر کا مسئلہ ادھر چڑھ دیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ علی کی بیٹی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کربلا میں موجود ہے، ان کے ہر خطبے کتب اسلام میں موجود ہے، اور زوج ہے عمر کی فوت 52 ہجری میں ہوئی ہے، جو ام کلثوم تھے ادھر فوت ہو گئی ہے۔ صلوات محمد و اہل بیت پر پڑھو۔ ایک اور سوال آیا ہے، میں ایسا نہیں وہ رک کر لیں کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا،
کیا شیعہ کی نماز کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. حالانکہ ان کا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جو جتنا بھی ہے وہ آپ بتا دیں. جی بھائی، شیعہ نماز وہ لکھا ہوا ہے، شیعہ نماز ہے کیا؟ وہ شیعہ نماز کیا وہ لکھا ہوا ہے؟ ادھر لکھا ہوا ہے شیعہ نماز یا ادھر لکھا ہوا ہے شیعہ نماز؟ کیا ہوتی ہے شیعہ نماز؟ وہ جملہ بتاؤ کہ یہ چیز اپنی نماز میں دکھاؤ. شیعہ نماز کیا ہوتا ہے یا سنی نماز کیا ہوتی ہے؟ بھائی نماز تو نماز ہوتی ہے، طریقے میں اختلاف ہوتا ہے. جی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یہ شیعہ کی نماز ہے، یہ شیعہ کی نماز ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھنا یہ اہل سنت والجماعت کا، مگر اس میں والجماعت والے سارے بھی متفق نہیں ہیں. ہمارے کائنات میں جہاں بھی جاؤ شیعہ سارے کھول کے پڑھتے ہیں. بھائی 13 فرقے شیعوں کے ہیں کائنات میں، 13 فرقے شیعوں کے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اہل سنت کے 60 فرقے ہیں. کتنے؟ 60. رسولہ نے فرمایا 73 فرقے، 60 فرقے اہل سنت کے، 13 فرقے علی کے شیعہ کے. سمجھو بھائی، میں پھر بھی بیان کروں، میں بھول نہیں رہا، میری پوری نظر ہے اسلام کی تاریخ پر. 60 فرقے مشہور ہیں اہل سنت کے اور 13 فرقے ہیں علی کے نام سے منسوب ہوتے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ مدینے والے رسول کہاں وفات پائی؟ جی مرکز مدینہ اسلام کا مرکز ہے، اس میں نماز پڑھنے والے ہیں. جو سب سے بڑا امام مدینے کا ہے وہ کون ہے؟ امام مالک بن انس. اور ان کی نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، کھولنا ہے. کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا کہ رسول پاک کے مدینہ شہر کے جو پہلا امام ہوا اہل سنت کا وہ امام مالک ہے، اس کو ماننے والے کی فقہ مالکی ہے. امام مالک تو کہتے ہیں الاتصال ہو سنت، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یہ محمد کی سنت ہے. اب 13 امام تو آیا کوفے میں، کیا کوفہ کیا مدینہ. مسلمان تو ابو حنیفے کا مقلد ہے، تو حنفی ہے، حنفی ابو حنیفے کا مرید، وہ کوفے کا ہے، وہ عراق کا ہے. امام مالک مدینہ شہر کا ہے. جب مدینے والا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ کھولنے کو رسول اللہ کی سنت قرار دیتا ہے، اور ابو حنیفہ کہتا ہے کہ باندھنا سنت ہے. اب بچاؤ بتاؤ ان دونوں تیرے اماموں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ ہمارے اللہ کتنا تعداد ہے. میں دیکھیں تیرے فقط 2 امام بڑے ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ. ایک کہتا ہے کہ رسولات کھول کے پڑ گیا، دوسرا 13 امام، دوسرا بھی وہ بھی مدینے کا، مدینے کا امام مالک، وہ کہتا ہے رسولات کھول کے پڑ گیا. تو تجھے شک نہیں پڑتا؟ مجھے تو گھر میں سوچتی یہ ہمارا کیسا دین ہے کہ جو ہمارا امام عراق ملک دوسرے ملک کا کوفے کا ابو حنیفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول نے باندھ کے پڑی. پر جو مدینے کا امام ہے وہ بھی ابو حنیفے کے زمانے کا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ بھی امام مالک تو خود ابو حنیفے کا بھی استاد ہے. تو پھر وہ جو کہتا ہے کہ رسولات کھول کے پڑھتے ہیں، تو تجھے کچھ تکلیف تو ہونی چاہیے، تجھے کچھ پریشانی تو ہونی چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے ہماری شریعت کا، یہ مذہب کا، یہ ہم کیسے حنفی ہیں کیسے سنی ہیں. ہمارے 2 بڑے امام ہیں، جو مدینے والا ہے وہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، تو پھر ہم شیعوں کو کیوں کہیں کہ تمہاری نماز جھوٹی ہے؟ یہ تو ہمارا مدینے والا امام پڑھتا ہے. شیعہ تو بات کی بات ہے، پر تیرا سنی امام مدینے والا امام مالک کیوں نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے؟ اور صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس کی دعویٰ ہے کہ الاتصال ہو سنت، وہ کہتا ہے کھول کے پڑھنا یہ محمد کی سنت ہے. مگر اس کے ساتھ ہم پیغمبر کا عمل دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجموع الزوائد ہے، اور یہ موجم کبیر طبرانی ہے. 2 کتابیں اہل سنت کی، تیسری فتاوی عبدالحی ہے. 3 کتابیں اہل سنت کی میرے پاس اس وقت موجود ہے. ان 3 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. معاذ بن جبل صحابی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ
इदा सल्ला यरफा यदैहि हियाल उदनैहि सुम्मा अरसला अयदियहुमा व क़रा अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबी फरमाते हैं जब पैगंबर पाक नमाज शुरू करते थे तो दोनों हाथ मुबारकों को अपने कानों मुबारक पर ऊपर ले जाते हैं, फिर दोनों हाथ मुबारकों को नीचे छोड़कर कुरान शुरू कर देते थे। सुभान अल्लाह, ये तो रसूल के सहाबी की गवाही और तेरे 4 किताबों की गवाही। मुसलमान तेरे अहले सुन्नत के हदीस के 4 किताबों में लिखा है कि माद बिन जबल सहाबी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते दोनों हाथ खोल के पढ़ते, तो बताओ तेरा इमाम भी खोल के पढ़ता है मदीने का, पैगंबर भी हाथ खोल के पढ़ता है मदीने में। अब बताओ कि हुसैन के बेटा नमाज कैसे पढ़ता है? भाई हम हजरत हुसैन के नौकर हैं, हुसैन के अज़ादार हैं, रसूल के बेटा, रसूल का नवासा सैयद अश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है इमाम मोहम्मद बाकिर जो करबला में साथ था, जो करबला में सवालों को तवज्जो न करो, ये कोई हकीकत नहीं है इनकी, वो मुझे जानते हैं, कुछ नहीं होगा उन लोगों से। आप हकीकत को समझें कि 2 घंटे से ऊपर चल रहा हुआ है और आप इधर उधर देख रहे हैं, ये तो बेतवज्जही है। आपको पहले पता है कि ये अज्शा कौन सी शब है? शब आशूर है। हंसने की तो बात ही न करो, इधर उधर आंखें लड़ाने की तो कोशिश ही न करो, ये शब आशूर है। अगर तुम हुसैन के अदादार हो गया हो तो हंसना छोड़ दो। ये क्या तरीका है? उसे दिखता है, उसे देखता है, उसे कहता है। समझो उन अदादार का आदाब होते हैं। अगर हमें हुसैन कलब में है तो आंखें बंद करके हुसैन के कमाल को सोचो कि आज हुसैन कहां बैठा है। ये मुझे चला होगी तो मैं 50,000 भी जवाब देता रहूंगा, ये सुबह भी हो जाए तो मैं ये दीन तो थोड़ी है, आज तो शब आशूर है, हम क्यों किसी और की बात करें? शब आशूर हम हुसैन और हुसैन की अनवार की बात करेंगे। हमें शोहदा के करबला के तारुफ कराओ। आज राहत शब आशूर है, आज करबला में हुसैन के घर में क्या हो रहा है? वक्तों में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, क्या उनके फारू की हैसियत है? कब भी वो नहीं आएंगे, वो तमाशाई लोग बने खड़े हैं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर हुसैन का गम। अगर हुसैन का गम होता तो सामने आ जाते, क्यों नहीं आते? हुसैन सिर्फ इसका मतलब शियों का पेशवा है, उनका हुसैन पेशवा नहीं है ना। 1400 साल गुजर गए, सिर्फ शियों पर एतराज ही एतराज है। कभी ये नहीं बोला कि हुसैन को किसने कत्ल किया, कभी ये नहीं बोला कि अली से मुआविया क्यों जब्त की है, कभी ये नहीं पूछा कि खुलफा ने बीबी बतूल को क्यों नाराज किया, कभी ये नहीं पूछा हमसे कि ज़ैनब को क्यों गिरफ्तार किया गया, कभी ये नहीं पूछा कि सज्जाद की बेगर डंडियां क्यों जलाई गई, कभी ये नहीं पूछा कि हुसैन के लाशे पर घोड़े क्यों भगाए गए। हकीकत की बात करो, जो हकीकत है आज रात आपने सवाल करे हैं, वरना मेरा आज प्रोग्राम और था कि सिर्फ शोहदाए करबला की बात करो। आज शब आशूर है, आज रात तो हुसैन की तमाम खानदान अपने खेमों के अंदर अदादारी कर रहा है कि हुसैन के कत्ल के इंतजार हो रहा है। आज तो ज़ैनब रो रही है करबला में, आज तो उम्मे कलसूम अली की बेटी रो रही है, आज तो सजाद रो रहे हैं, आज तो करबला में शुहदा जो आए थे वो सारे के सारे समझ गए हैं कि सवेरे हुसैन शहीद होगा। ये 30,000 जो फौज यजीद काफर की आई हुई है, ये इब्न जियाद काफर की 30,000 की जो फौज है, ये जो तलवारों से ललकार रही है, ये कल बेटे रसूल के बेटे को कत्ल कर देंगे। कितने सैयद शुहदा के साथी रफका अहले हुसैन थे? 72। मैं आपसे नाम पूछ सकता हूं कि शुहदाए करबला के आप नाम बताएंगे? नहीं, तुम में से कोई भी शुहदाए हुसैन का नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बताता? तुम और मुतलम से पूछते हो। तुमने कभी जो बुनियादी सवाल है कि शुहदा 72 है, उनके नाम क्या है, वो किन के बेटे हैं, किस कबीले से है, उनका तारुफ तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा?
یہ تمہاری غلطی ہے. کربلا کی بات کرو. یہ تقسیم ہماری طرف سے کربلا کیا ہے. امام حسین کے ساتھوں کی بات کرو. زہیر بن قین، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا ہے. حضرت حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید کربلا ہے. حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسین کا صحابی ہے، یہ شہید کربلا ہے. حضرت حر کا بیٹا حضرت ابو ذر کا غلام جون یہ حسین کا ساتھی ہے، یہ کربلا میں شہید حسین ہے. تم اپنے امام کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر کرو اور ان کے نام یاد کرو. شہدائے کربلا کے نام کیا ہے؟ یہ مسلمان تو کراچی میں قتل ہونے والوں کی لسٹ لکھ کے ہر سال مناتے ہیں. ہر سال میں یہ شہید ہوئے، لاہور میں یہ شہید ہوئے، پنجاب میں یہ شہید ہوئے، کوٹیا میں اتنے شہید ہوئے. ہر سال وہ اپنے شہداء کے ناموں کی لسٹ پیش کرتے ہیں. اور آپ نے کبھی شہداء کربلا کے لسٹ بھی باہر نہیں لکھی. میں چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر جو بھی تم محرم ہو تو 72 شہداء کی لسٹ باہر ضرور لکھو. شہداء حسین کا بڑا شان ہے. جنہوں نے اپنے جانے تک حسین پر قربان کیے ان کے نام اجاگر کرو، ان کا خاندان بتاؤ، ان کا کردار بتاؤ، ان کی دلیری بتاؤ، ان کے عقیدے بتاؤ کہ حضرت حر تو حسین پر قربان کیسے ہوا. یہ حضرت مسلم بن اوسجہ تو حسین پر قربان کیسے ہوا. اے حبیب بن مظاہر تو رسول کا بھی صحابی ہے، تو حسین پر قربان کیسے ہوا. یہ رسول کے اس میں 7 تو رسول اللہ کے صحابی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام 7 صحابہ رسول کتنے؟ 7 وہ بھی کربلا میں ہیں. اور سید الشہداء خود بھی رسول کا صحابی بھی ہے. امام حسین رسول کا صحابی بھی ہے، رسول کا اہل بیت بھی ہے، رسول کا نواسا بھی ہے، رسول کا بیٹا بھی ہے. تو وہی کربلا میں چند صحابی بھی شہید ہوئے ہیں، مگر بھاری اکثریت یزید کے پیچھے تھی. چند صحابہ حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. تو کربلا والوں کا ذکر کرو، کربلا والوں کو یاد کرو. آج رات شب عاشور کی ہے. آج صبح کو شمر نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج 9 کو لشکر حسین پر حملہ کر دیں گے. مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے شمر، ملون اور عمر سعد ملون کو کہا کہ ہمیں 1 رات مہلت دو. حسین علیہ السلام نے 1 رات مہلت مانگی اور 1 رات وہ آج والی رات ہے. اس کے اندر حسین علیہ السلام نے عبادات کے تمام طریقے تکمیل کر دیے. جو عبادات میں جو بقایا تھا حضرت حسین علیہ السلام نے وہ عبادات الہیہ مکمل کر دی اور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں اپنے مہمانوں کا تواضع خاطر کیا، رات کو دوسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے بچوں والے ماؤں کو تسکین دی. اگر کل کو میری بہن گرفتار ہو جائے تو تم گھبرا نہ جانا. تو وہ حسین کو پورا علم تھا. اسی مقصد کے لیے تو حسین اپنے بہنوں کو ساتھ لایا، اپنے بیٹیوں کو ساتھ لایا کہ نانا نے بتا دیا تھا تو قتل ہوگا، بیویوں کو ساتھ لے جانا کہ وہ تیری جو بہنیں ہوں گی وہ رستے رستے میں میل میل پر چپے چپے پر ہر گاؤں والوں کو بتائیں گی کہ یہ محمد کا بیٹا تھا، یہ باغی نہیں تھا. یہ تشہیر کون کرے گا؟ یہ حسین کی بہنیں، حسین کی بیٹیاں، حسین کے چھوٹے بچے. یہ کربلا سے کوفہ سے شام 1400 میل کا فاصلہ ہے. ہر موڑ پر جہاں بھی قافلہ رکا تو بی بی نے فرمایا کہ تم کافر ہو، رسول کے بیٹے کو قتل کیا ہے، رسول کی بیٹیوں کو تم نے گرفتار
گرفتار کر رکھا ہے، تمہیں یہ پتہ ہے میں کون بول رہی ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آواز تو علی کا لگ رہا ہے۔ تو حسین کے بیٹے سجاد نے فرمایا یہ تو علی کی بڑی بیٹی زینب عالیہ ہے۔ مسلمانوں، بی بی زینب عالیہ کا جو لہجہ تھا وہ مولا علی کا لہجہ تھا۔ شیعہ جب 11ویں کی رات کو شہداء کے لاشوں پر جناب زہرا کا پہرا تھا، دشمن قریب آتا، زینب عالیہ بلند آواز سے اعلان کرتے، گج گوہر کی آواز سے اپنے باپ شیر خدا کے لہجے میں جناب زینب ہمراور ہوتی، خبردار ہمارے قریب آنے والا نانا، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے گھروں کو آگ لگائی گئی، ہماری میراث لوٹی گئی، ہمارے بیٹوں کو تازیانے مارے گئے۔ شیعہ حمید بن مسلم کراوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو میں نے سب سے پہلے دیکھا 3 بیویاں خیمے سے باہر نکلی۔ 3 بیویاں بڑی تھی، ایک چھوٹی بیوی تھی، وہ کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر جاتی اور زبان سے کہتی جاتی تھی اینا آباتی قد نزلتا، میرے بابا تو کس طرف موجود ہے؟ مجھے چاروں طرف لشکر شیاطین نے گھیرا ہے، میں تیرے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں، ابا جان تو کدھر ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی یا بنتی لیا، اے بیٹی میرے قریب آ جا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں میں جا کے دیکھا پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان پتھروں کے ڈھیر میں کیا ہوا؟ جب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، آئے کوئی جو میں غریب کی مدد کرے، مدد کرنے کو تو کوئی نہیں آیا۔ جس کے ہاتھ میں پرچی تھی اس نے پرچی مارنا شروع کی، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر پھینکا۔ ساروں نے کہا مارو 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 حسین کو، مگر ایک بی بی ہے وہ کہتی ہے مسلمانوں ذرا سوچو، تیسرا دن ہے، حسین کے منہ میں پانی نہیں ہے، اس کا بیٹا حسن ہے، وہ 3 دن سے ماں کا دودھ نہیں پیا، ان پر اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ تیر مارتے رہے، سکینہ دوڑتی رہی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی یا بنتی لیا، سکینہ تو میرے قریب آ جا۔ شیعہ جب سکینہ قریب جاتی ہے تو بابا کی آواز سنتی ہے یا معاشر شیعتی اذا شربتم الماء، او شیعہ جب میں ٹھنڈا پانی پیو، میں غریب حسین کی پیاس یاد کرو، میں بہت پیاسا جا رہا ہوں۔ انا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین یا حسین، اداداری حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، خاتون دی شرما نہیں، رکھول ول چادر کس نیت میں تمہیں لے داغ چھپا نہیں، خاتون دی شرما نہیں، جعفر تیار دویر آئے، کوئی کوفہ شام دیا نہیں، کوئی بدماش سپاہ نہیں، رکھول ول چادر کس نیت میں تمہیں لے داغ چھپا نہیں، خاتون دی شرما نہیں، کئی باری جڑ دی دکان کتے وردین بڑ بڑ ویندی، کئی باری جڑ دی دکان کتے وردین بڑ بڑ ویندی، تو سکی ہوئی لکڑی ماتم دی، تو سکی ہوئی لکڑی
رکھول ول چادر کسنیت مندیلے داغ چھپانی خاتون دی شرمانی اے کون ضعیف نال تیرے جن کپڑے رت وچ پسے ہوئے اے کون ضعیف نال تیرے جن کپڑے رت وچ پسے ہوئے ہر قدم قدم تے بیلے ہر قدم قدم تے بیلے ایک لفظ دا کر یارا نہیں خاتون دی شرمانی رکھول ول چادر کسنیت مندیلے داغ چھپانی خاتون دی شرمانی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا 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 آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے اون کر وہ بلا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا 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 آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے بھج کر وہ بلا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا ای میل چڑیں دے نہیں گھر اپنا پرندے دی ای میل چڑیں دے نہیں گھر اپنا پرندے دی میں دنیا میں میں دنیا میں ہوئے میں پیچھا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا 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 نانا آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے اون کر وہ بلا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا تیرا شہر چڑیں دے زمین برا نانا
چھڑے دے سمین برانا وہ آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے وہ گھر بلانا کوئی یقین رکھتا سردار ایک صبح بیٹی روتی ہے جیڑی عرصے تو بیمار سید دے میں منگتا اجازت چاچے تو وہ جڑا قافلے دا سالارے تکلیف تھی جو کئی سورانے اوندا اکبر ذمہ وارے بابا دے بلندر صلوات یار میرے خیال میں کوئی جلدی نہیں ہے شب عاشور ہے اس میں آپ جتنی ازاداری کریں گے اتنا ہی ثواب ملے گا یا زندہ سے مدینے آ کر بھی سجاد لہو روتے ہی رہے ماں اصغر کی سورج کے تلے بیٹھی رہی کتنے دن گزرے مختار نبی ایک دن یہ خبر لوگ ہے دو ماں در اصغر سے مارا گیا قاتل اصغر کا اب دھوپ سے شہزادی اٹھیے سجاد نے آ کر ماں سے کہا اے اماں اب بیٹھو نہ یہاں اب ٹھنڈا پانی پی لو ماں اب سائے میں آؤ اماں
تو